السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف اپنی زبانی. جی جی. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام جی حکیم مزمل علی خان ہے. اور آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میرا تعلق ضلع مظفر گڑھ چوک سرور شہید سے. آپ کتنے عرصے سے حکمت کر رہے ہیں؟ جی یہ شوق تو بچپن سے ہی ہے، لیکن جو ہے 12 سال سے تقریباً میں الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو یہ بچپن سے شوق کیسے پڑا؟ یہ اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے. آباء و اجداد میں کون حکمت کرتا تھا؟ میرے نانا جی تھے میاں فتح محمد صاحب. میرے والد صاحب تھے، ان کو بھی شوق تھا. اچھا. لیکن وہ فزیکل انسٹرکٹر تھے فوج میں، تو یعنی وہ پریکٹس نہیں کر سکے. پریکٹس نہیں کرتے تھے، لیکن وہ اپنے گھر میں جو ہے نا حکمت کو ہی اپلائی کرتے تھے. تو یہ جو بچپن کا شوق تھا جی یہ یعنی حکمت میں تبدیل تو ہو گیا، لیکن حکمت کے لیے آج کل جو جی سٹینڈرڈ ہے، گورنمنٹ نے کچھ پروسیجرز بھی رکھے ہوئے ہیں جی جی کہ جی آپ کے پاس کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، رجسٹریشن ہونی چاہیے. تو کیا وہ آپ نے کوالیفیکیشن حاصل کی کہیں؟ جی جی بالکل بالکل. اسلامیہ طبیہ کالج ملتان سے میں نے جو طب کا کورس کیا 4 سال کا. اچھا 4 سالہ کورس. جی 4 سالہ یہ ہوتا ہے ہمارا. تو وہ کیا، پھر اس کے بعد میں نے پبلک ہیلتھ کیئر کمیشن لاہور سے اس کو جو اپنے ادارے کو محمد دواخانے کے نام سے منظور کروایا، رجسٹرڈ کروایا. جی رجسٹر. تو یہ دواخانہ کس محکمے سے رجسٹرڈ ہوتا ہے؟ یہ پبلک ہیلتھ کیئر کمیشن سے رجسٹرڈ ہوتا ہے. پبلک ہیلتھ PHC سے. جی جی تو وہ رجسٹرڈ ادارہ ہے؟ جی جی رجسٹرڈ ادارہ ہے ہمارا. تو ماشاءاللہ کتنے سال سے رجسٹرڈ ہے؟ یہ تقریباً 1 سال ہو گیا. 1 سال. جیسے ہم کہتے ہیں کسی بھی ڈاکٹر کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے کہ کون بندہ کس شعبے کے اندر اسپیشلائزیشن کر چکے ہیں، تو آپ کی جو حکمت ہے وہ کن 4 یا 5 بڑے مرض جو ہیں ان کے گرد گھومتی ہے؟ دیکھیں جی، ایک تو سب سے پہلے تو بات ہے یہ جو اسپیشلائزیشن ہوتی ہے یہ صرف اور صرف ایلوپیتھک میں ہوتی ہے. اچھا ایلوپیتھک میں. جی جی. لیکن جو حکمت میں ہے نا، جو تشخیص کے بعد جو علاج ہوتا ہے، معدہ تمام تر بیماریوں کا وہ ایک جگہ ہے، عماج گاہ ہے. اگر وہ معدہ ٹھیک ہو گیا تو یوں سمجھ لیں کہ آپ اپنے تمام جسم کی بیماریوں کا علاج کر لیا. لیکن ایز اے اسپیشلائزیشن الحمدللہ ثم الحمدللہ جو مجھے بہت زیادہ میں اس میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہوں اپنے اساتذہ کرام کی وجہ سے، وہ ہارٹ بیٹ کا بڑھ جانا، دل کی دھڑکن کا بڑھ جانا، دل کی دھڑکن بڑھ جانا، خون کا گاڑھا پن ہو جانا، یورک ایسڈ کولیسٹرول کا ہو جانا، یا خون میں کوئی کلاٹس وغیرہ بن جانا. تو اس سلسلے میں الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے اس میں مایوس نہیں کیا. اچھا یہ بتائیں، جیسے ہم میڈیکل کالجز یا یونیورسٹیز میں اگر میڈیکل پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ ٹریننگز ہو رہی ہوتی ہیں، کورسز ہو رہے ہوتے ہیں. مریض کو وہ کیا کہتے ہیں اندر سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے جدید مشینری کے ذریعے. تو تشخیص کی جاتی ہے ٹیسٹس کے ذریعے، ایکس ریز کے ذریعے، یا وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو مختلف قسم کے یعنی ٹیسٹ مختلف مشینوں. تو حکمت میں ٹیسٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیے جی، پہلے تو اس سے پہلے ذرا تھوڑی سی بات لمبی نہ ہو اس لیے شارٹ کٹ بیان کرو. بیماری کیا ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بیماری کیا ہے. جو ہماری حکمت ہے یہ کہتی ہے کہ اللہ پاک نے مختلف عناصر سے انسان کو پیدا کیا ہے، جس میں آگ، پانی، ہوا، مٹی. اس کے بعد میگنیشیم، پوٹاشیم، آئرن، فولاد، یہ چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. جو ایک جس میں اس میں جب کمی بیشی آتی ہے تو کوئی بیماری آتی ہے. حکیم نبض پکڑ کے یا علامات سے یہ بتاتا ہے کہ آپ کے جسم میں فلاں چیز کی کمی ہے، اور جڑی بوٹی کے ذریعے وہ چیز جب دی جاتی ہے مریض کو تو ٹھیک ہو جاتا ہے. اس میں مثال کے طور پہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ناراض نہیں. جیسے اب دل کا مسئلہ ہے، دل کا کوئی مریض ہے، اس کی سب سے پہلے جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں شاید؟ سب سے بیسک ٹیسٹ جو ہے نا وہ ECG ہوتا ہے. اب آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ جو بندہ ہے اس کے دل کو کوئی مسئلہ بن چکا ہے؟ یعنی حکیم کو یہ پتہ کیسے لگتا ہے؟ ہاں جی، ایک تو اس کی علامات بتاتی ہیں. علامات. ہاں جی جی. لیکن سب سے زیادہ جو اتھینٹک طریقہ ہے جو برسوں سے چلتا آ رہا ہے وہ ہے نبض. اچھا. نبض میں ایک بات بڑے وثوق سے اور مکمل یقین سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو الٹرا ساؤنڈ ہے نا اس میں پھر بھی جب بیماری بالکل حاوی ہو جاتی ہے تو پھر بتاتا ہے، لیکن جو نبض ہے نا وہ بیماری ابھی دور ہی ہو تو وہ بتا دیتا ہے کہ آپ کو یہ بیماری آنے والی ہے، اس سے آپ پرہیز کریں، اس سے آپ بچیں. اللہ پاک نے کیسا سسٹم بنایا ہوا نبض کا کہ نبض میں
मुकम्मल जो तशखीस होती है वो अल्ट्रासाउंड में भी नहीं होती भैया कहते हैं। अच्छा जी। तो नब्ज़ शनासी जो है ये तो बड़ा ही कदीम पेश है। जी जी यानी जी। आजकल तो लोग यकीन नहीं करते, बहुत कम करते हैं, लेकिन बहुत सारे जो हकीम लोग हैं वो इस बात पे यकीन नहीं रखते। जी जी। तो लेकिन कुछ लोगों का एतकाद इस चीज़ पे बड़ा पुख्ता है कि जनाब नब्ज़ देख के जो है ना वो बता देते हैं और इलाज भी कर देते हैं। जी जी। किसी हद तक इसका जो है ना वो यानी मैं समझता हूँ कि लोगों को ये होता है, लेकिन क्या ये अथेंटिसिटी है? मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि दिल की धड़कन तेज़ हो गई है, कोई क्लाट आ गई है या कोई मसला बन गया दिल का, आप उसका इलाज करते हैं और फ़र्ज़ करें मैं जाके उसका टेस्ट भी करवा लेता हूँ, तो आपके जो इलाज होते हैं हुक्मा के उनके नतीजे में, उनके इलाज के नतीजे में क्या टेस्ट रिपोर्ट्स भी तब्दील होती हैं? देखिए मेरी बात सुने, ये जो मशीनरी है उसकी टेस्ट रिपोर्टें आप मुख्तलिफ होंगी या उसमें कोई फ़र्क आ जाएगा, लेकिन नब्ज़ में कोई फ़र्क नहीं आता। अच्छा। एक छोटा सा वाक़या मैं आपको बयान करता हूँ। ये डॉक्टर इफ्तिखार साहब हैं, ये म्यू अस्पताल लाहौर में होते हैं। अच्छा। तो उन्होंने एक दफ़ा मुझे, मैंने उनकी नब्ज़ देखी, वो यकीन नहीं करते थे नब्ज़ के ऊपर। मैंने कहा आपको पस आ रही। अच्छा। मैंने कहा जी हकीम साहब कमाल करते हो, मुझे नहीं आ रही। मैंने कहा जाए टेस्ट कराए, अच्छा। अगर ना हुई तो हकीम ना मानिएगा। जब उन्होंने टेस्ट कराया तो मैं कहीं और था, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हकीम साहब नहीं आ रही पास। मैंने आपने कहा दिया, ऐसे ही कह दिया। मैंने कहा जी रिपोर्ट व्हाट्सएप मुझे करें, अगर ना आई तो मैं अपनी बात पे काबू हूँ। जब उन्होंने मुझे रिपोर्ट दिखाई तो 2.45% उनकी जो आ रही थी। अच्छा। फिर मैंने उनको दोबारा, मैंने कहा आप डॉक्टर साहब आपने देखी नहीं अपनी पास, आपने के पास सेल आ रहे। फिर उसने कहा ये वाह भाई वाह, ये तो मेरी तो इधर नज़र, मैंने क्यों नहीं गई नज़र आपकी? जो हिकमत की जो हकीम है उसकी पहचान ही नब्ज़ से होती है। तो ये बताएं अब तक आप कितनी किस्म के पेशेंट्स का इलाज कर चुके हैं, और अगर उसमें कामयाबी की रेशो जानूं मैं तो वो क्या है, मतलब कहाँ पे खड़े हैं? देखें शफा मेरे अल्लाह पाक ने दे दी है, ठीक है नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिस आदमी ने मेरी दवाई खाई उसने शफा की। अच्छा। कम या ज़्यादा, ये दवाई की जो है ना वो तवील दौरानियत के ऊपर मुनसर है कि बीमारी कितनी पुरानी है। जितनी पुरानी बीमारी उससे कम या थोड़ा उसको फ़ायदा ज़रूर हुआ है। ये नहीं हो सकता कि हिकमत की दवाई से फ़ायदा ना हो। आपको एक हकीम साहब भी देख रहे हैं, उनका नाम है हकीम मोहम्मद अफजल है या अफजाल है? जी, वो कह रहे हैं आई एम सर्टिफाइड हर्बलिस्ट हकीम एंड BS केमिस्ट्री ग्रेजुएट। गुड जी। अच्छा ये बताएं इसके अलावा, हार्ट के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका जो है ना आप इलाज कर चुके हैं, और उनमें कामयाबी की रेशो क्या होती है, और वो कौन से लोग हैं जो एलोपैथिक को छोड़ के हेमोपैथिक की तरफ आते हैं? आजकल तो इतनी जदीद तरीका इलाज और इतनी जदीद केमिस्ट्री मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद लोग हकीमों के पास आ रहे हैं, तो इसमें क्या यानी राज पोशीदा है असल में, वो मैं समझना चाहूँगा। मैं एक बात बताऊं कि जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाता है फिर वो हकीमों का रुख करता है। अच्छा जी। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन कनाल गार्डन में दवाखाना है। मैं 2-3 दिन के लिए वहीं जाता हूँ, लेकिन वहाँ मैंने देखा है कि जो डॉक्टर हजरात हैं, जो बहुत एलीट क्लास के लोग हैं, वो आते हैं जब वो हर तरफ से मायूस हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पहली खुराक से ही उनको शिफा होती है। एक खुराक से? पहली खुराक से ही। ये नहीं हो सकता कि हिकमत की दवाई, अच्छा ये भी मशहूर है कि जी देसी दवाई देर से असर करती है, ये भी नहीं है। जड़ी बूटी का राब्ता और इंसान का राब्ता जितना करीब से करीब तर होगा उतना ही ज़्यादा मफाद है। और एक और बात छोटी सी अर्ज मैं करना ये चाहता हूँ कि कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से देसी हकीम या देसी हिकमत नाकाम हुई है। उसकी वजह क्या है कि कुदरत ने जो जड़ी बूटी के अंदर ताकत रखी होती है वो 3 साल के बाद ख़त्म हो जाती है, यानी वो उतनी नहीं रहती। लेकिन ये जो हमारे पंसार स्टोर हैं या कोई हुक्मा हजरात हैं, वो जड़ी बूटी को पंसार स्टोर से जब लेते हैं तो उसमें वो जो जोहर होते हैं वो बतदरीज कम हो चुके होते हैं। ये बात हो सकती है। लेकिन अगर जड़ी बूटी को प्रॉपर हकीम ने खुद वहीं से उसको उखाड़ा है, उसको लिया है, तो वो 3 साल के अंदर अंदर अगर उसने इस्तेमाल किया अपने मरीज को तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मरीज जो सेहतयाब होता है। वेरी गुड। असल में हमने जो अभी तक देखा है हुक्मा को, ज़्यादातर जो लोग हैं वो जो हकीमों के पास जा रहे होते हैं, जो मेरी ऑब्जर्वेशन कहती है उसमें एक बेऔलादी बड़ा आंसर है। जी जी।
تو یہ کیا وجہ ہے کہ جو بے اولادی کے پیشنٹس ہیں وہ ایلوپیتھک کی طرف کم اور حکیموں کی طرف زیادہ آتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی. اگر مثال کے طور 100 بندے ہوں نا، اس میں 60 بندے حکما کی طرف جاتے ہیں اور 40 ایلوپیتھک کی طرف جاتے ہیں، اور خاص طور پہ دیہاتوں میں یہ ریشو بہت زیادہ ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ دیہاتوں میں بھی ریشو ہے، لیکن اب یہ شہروں میں بھی ریشو ہے زیادہ ہے، کیونکہ بے اولادی جو ایزوسپرمیا کا جو سب سے بڑا مین کاز ہے نا، وہ انسان کے وائٹ سیل اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جراثیم، ان کی کمی ہو جاتی ہے. ان کی جو پیدائش ہے یا ان کی جو گروتھ ہے وہ صرف اور صرف دیسی جڑی بوٹیوں سے ہی ممکن ہے. اور جڑی بوٹیوں میں ایسی طاقت اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہے، اگر وہ جڑی بوٹی پروسیس میں نہ لائیں، یعنی ایسے ہی ایک حکیم جب استعمال کرواتا ہے تو الحمدللہ اس میں شفا ہوتی. اچھا، ویری گڈ بھائی جی. ایک میں نے دیکھا ایک درد شقیقہ ہے. جی جی، درد شقیقہ جس کو مائگرین کہتے ہیں. جی جی. اچھا، اس کی ایلوپیتھک دوائیاں بہت سارے لوگ کھاتے ہیں، اور میں نے تو جتنے درد شقیقہ کے لوگوں کو دیکھا ان کو پریشان دیکھا، لیکن یہ تیسری ایک بڑی ایسی چیز ہے جس کے لیے حکما کے پاس لوگ جاتے ہیں. اس میں آپ کے پاس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کیا چیز ہے جو ایلوپیتھک میں نہیں ہے اور حکمت میں موجود ہے؟ دیکھیں میں ایک بہت بڑے راز سے پردہ اٹھا سکتا ہوں، اس میں بہت بڑا راز ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس بھی ہے. آپ کدو استعمال کیا کریں. کدو کا روغن پاؤں کے تلووں پہ، ہاتھوں کی تلیوں پہ، ناک میں، کان میں، یہ ناف میں لگائے، درد شقیقہ پہلے دن ہی ختم ہو جائے گی، جڑ سے ختم ہو جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کدو استعمال کرنے والے کا دل اور دماغ کمزور نہیں ہو سکتا. تو یہ طب نبوی میں انسان جتنی بھی ترقی کر لے، لیکن اس کو آخر یہ بات ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس کی تمام تر پریشانیوں کا حل جو ہے اسلامی تعلیمات میں، طب نبوی میں ہی ہے. ویری گڈ. آپ بنی بنائی ادویات مختلف کمپنیز کی لے کے اپنے جو آنے والے کلائنٹس ہیں ان کو دے رہے ہوتے ہیں یا آپ خود بھی بناتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہی تو جو بڑا فرق ہے. جو بنی بنائی میڈیسن ہے جو کسی بھی مختلف کمپنیز کی یا دواخانوں کی، اس پہ ہم سیٹسفائی نہیں ہیں. جڑی بوٹی کو خود اٹھاتے ہیں، خود لیتے ہیں، خود اس کی تاثیر کو دیکھتے ہیں، پھر اس کو بناتے ہیں. بنانے کے بعد اگلے آدمی کا مزاج دیکھتے ہیں، مزاج دیکھنے کے بعد اس کو پھر وہ میڈیسن دیتے ہیں. جو آج کل یہ رواج سسٹم، دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے بزنس اور ایک ہے حقیقت. بزنس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اور حقیقت کا بزنس سے کوئی تعلق نہیں. بزنس کیا ہے کہ آپ نے فائدہ آنا چاہیے آپ کو، جہاں سے بھی آئے جیسے بھی ملے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ نے مریض کو ٹھیک کرنا ہے، چاہے وہ اس کے اوپر کتنا بھی خرچہ آ جائے، کتنی بھی دور جڑی بوٹی آپ تلاش کر لیں. لیکن اب ایک وائٹ آئل مل رہا ہے جو مارکیٹ میں عام ہے، پنسار اسٹور پہ عام ہے، جو مرضی سینس اس میں ڈال دیں وہ وہی آئل بن جاتا ہے. بادام روغن، اخروٹ روغن، گری روغن، کلونجی روغن. آپ خالص کلونجی روغن نکالیں، آپ جتنے بھی نامردی کے یا قوت باہ کے مردانہ کمزوری کے شکار ہیں، چند دن دودھ میں ڈال کے پی کے دیکھیں کلونجی کا روغن، رونگٹے کھڑے کر دینے والی چیز ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے جی جی کہ حکما کے پاس مردوں کی نسبت خواتین زیادہ علاج کروانے کے لیے آ رہی ہوتی ہیں. جی جی. اس کے پیچھے کیا سائنس کہہ لیں یا کیا راز ہے یا کیا حکمت ہے کہ خواتین جو ہیں وہ زیادہ حکما کے پاس علاج کروانے آتی ہیں جبکہ مرد کم؟ دیکھیں ایک تو خواتین کچھ سیٹسفائی ہو جاتی ہیں، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب مطلب علاج سے سیٹسفائی، ہاں جی علاج سے. مرد کیوں نہیں ہوتے؟ نہیں، مرد بھی تقریباً زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ مایوس طبقہ زیادہ آتا ہے، اور عام آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خواتین جلدی مایوس ہو جاتی ہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے جی، آپ کی بات پاسبل ہے. تو ابھی تک جتنے مریضوں کا آپ علاج کر چکے ہیں 12 سال میں، جی جی، کیا یہ اس کا ڈیٹا بھی ہوتا ہے آپ کے پاس کوئی اس کا، یعنی کہ کب لوگ آئے، کتنے آئے، کوئی ڈیٹ وائز کوئی ریکارڈ بھی ہوتا ہے یا بس کوئی آ جائے تو ٹھیک ہے، جو نہ آئے تو ٹھیک ہے؟ نہیں، ہر مریض کا مکمل ریکارڈ ہوتا ہے. اس کا ریکارڈ رکھتے ہیں، اس کو کیا دیا، اس کو کون سی طریقے اس کو دوائی لی. خصوصاً 2-3 جو تھیلیسیمیا ہو گیا یا ایزوسپرمیا کے کیسز ہو گئے یا ہارٹ بیٹ کے کیسز ہو گئے، ان کا ریکارڈ رکھنا بہت ہی ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 40 دن کا کورس ہوتا ہے ایزوسپرمیا، اس میں ہم نے مرد اور دونوں کو دوائی دینی ہوتی ہے، ان کی علامات لکھنی ہوتی ہیں، اور یہ بتانا ان کو ہوتا ہے کہ یہ ہماری احتیاطی تدابیر ہیں، ان تدابیر کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے. اور اس کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ان کو مختلف گائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں، اور پھر اللہ پاک شکر. تو آپ کا جو دواخانہ ہے جی اس کا ایڈریس کیا؟
میرا دواخانہ ہے جی بیسکلی جو میں رہائشی ہوں وہ ضلع مظفر گڑھ چوک سرور شہید کا ہوں، تو دواخانہ میرا وہی ہے. تو آپ کا ٹیلی فون نمبر یا کوئی کارڈ ہے آپ کے پاس؟ جی کارڈ دکھائیں گے. یہاں پہ لوگ سوال نہیں کر رہے ہیں. جی اگر کوئی سوال کر رہے ہوتے تو ہم ان کے سوالوں کے جواب بھی جو ہے نا وہ اس میں شامل کرتے. یہ ان کا کارڈ ہے، یہ ان کا ٹیلی فون نمبر ہے. اگر کوئی دوست ان سے مزید معلومات لینا چاہے تو ان ٹیلی فون نمبرز پہ رابطہ کر سکتا ہے. یہ ان کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر رہا ہوں، یہ کسی کام کے سلسلے میں یہاں پہ تھے تو میں نے سوچا کہ میں اس کو سمجھوں حکمت کا کام کیسے ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے، اور لوگوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کروں. یہی سوال میں نے ان سے آف کیمرہ کے پیچھے پوچھنے تھے تو ابھی کیمرے کے سامنے ان سے پوچھ رہا ہوں. تو یہ ان کے ٹیلی فون نمبرز ہیں جی، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر کسی کو کوئی معلومات چاہیے ہوں یا یہ کسی کے کام آ سکیں. تھینک یو حکیم صاحب، بہت شکریہ جی، آپ کارڈ پلیز رکھیے. اچھا جی، اگر کوئی دوست سوال کرنا چاہتا ہے تو کمنٹ سیکشن کھلا ہے، سوال پوچھ سکتا ہے، میں آپ کو جواب لے کے دینے کی کوشش کروں گا. ہم اگلے 2 سے 3 منٹ میں جو ہے وہ وائنڈ اپ کریں گے، لیکن اگر سوال مسلسل آتے رہے تو انشاءاللہ ہم جو ہے جواب بھی آپ کو لے کے دیتے رہیں گے. جی فیاض چودھری سلام کہہ رہے ہیں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ فیاض بھائی، آپ نے میسج کیا. اچھا یہ بتائیں کہ تھیلیسیمیا ایک بہت پیچیدہ بیماری ہے، اس میں بلڈ چینج ہوتا ہے اور بلڈ چینج ہوتا رہتا ہے. کیا حکمت سے تھیلیسیمیا کا علاج ممکن ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ تھیلیسیمیا کیا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم اس کے بعد میں تشریح کریں گے تو ہمیں مل جائے گا کہ علاج. حکمت در حقیقت اللہ پاک نے ہمارا جو ایمان ہونا چاہیے کہ پہلے علاج اتارا ہے بعد میں بیماری اتاری اللہ پاک نے. تو تھیلیسیمیا کیا ہے؟ خون جب ہمارا پیدا نہیں ہوتا ہے جگر میں اتنی وہ سخت نہیں ہوتی کہ خون نہ پیدا کرنے کی، تو ایسی الحمدللہ جڑی بوٹیاں ہیں، ایسی میڈیسن ہیں جو جگر کو معدے کو اتنی تقویت پہنچاتی ہیں کہ وہ خون پیدا ہوتا ہے اور تھیلیسیمیا کا علاج ممکن ہے. کچھ چیزوں کا میڈیا نے یا ہمارے ایسے جو عناصر ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں یا جو ہماری جو ایلوپیتھی کے ادارے ہیں، انہوں نے ایسا وہم اور ابہام پیدا کر دیا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ تھیلیسیمیا کا علاج نہیں ہے، یا ہارٹ بیٹ کا یا دل کی جو بند شریان والو ان کا آپریٹ کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم شوگر کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ ایسا ممکن نہیں ہے. چلیں جی، آج تک کے لیے اتنا ہی. دعاؤں میں یاد رکھیے. آج تک کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے. آپ کا دوست، آپ کا بھائی شاہد حسین جویا. والسلام. پاکستان زندہ باد.